شریعتی کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کی ذات ان کے زمانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا پریشر تھا کہ ایک امام معصوم فرزند رسول گھر بیٹھا ہے، کسی کو زہر دے رہے ہیں، کسی کو زندان میں ڈال رہے ہیں، کسی کو نظر بند کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی حکومت میں تو معصومین دخالت نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی مثلا پانچویں امام کے بعد کوئی امام ایسا ہے جو لشکر سازی کرتا ہو کہ جناب ایک لشکر بناتے ہیں، مثلا مروانیوں کی حکومت کو گراتے ہیں یا بنو عباس کو گراتے ہیں. کہ پھر ان کو کیوں زندان میں ڈالتے تھے؟ کہ نہیں، خود وجود فرزندان رسول ایک پریشر تھا ان کے لیے، کیونکہ حاکم کتنا بھی اچھا بنتا تھا لوگ رول ماڈل معصوم کو بناتے تھے کہ دیکھو اس کی طرح بنو، اس کی طرح عدالت کرو، اس کی طرح خیر و خیرات کرو، اس کی عادات اپنے وجود میں ہونی چاہیے. تو لوگ خود کو ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ موازنہ کرتے تھے. کہ رسول فرماتے ہیں اگر لوگوں میں اہل بیت کے لیے تواضع نہ ہو تو لوگ اہل بیت کے دشمن بن جائیں. بنو امیہ کیوں دشمن بنے؟ یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھائی ساری خلافتیں اولاد علی میں کیوں ہیں، سارے کمالات ان کے اندر کیوں ہیں، ساری رشادتیں شجاعتیں ان کے اندر کیوں ہیں؟ کہ وقت کے حاکم نے یہ بارہا چاہتے تھے معصومین کا درجہ گرایا جائے، کہ اس وقت کے حاکم نے آپ کے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھے مولا کی شان پر، اپنی محفل میں امام کو دعوت دی، صرف یہ کرنے کے لیے وہ مولا کو نیچا دکھائے. اب امام کی عمر بہت ہو چکی تھی، تو کہتے ہیں وہاں پہ تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا، تو سارے لوگ تیر مار رہے تھے، بیچ میں بورڈ تھا اور سینٹر میں تیر لگنا. تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پانچویں امام بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں. جناب ذہبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں افقہ الرجال فی العرب، پانچویں امام کے لیے کہتے ہیں اس وقت عرب میں محمد باقر سے کوئی بڑا فقیہ نہیں تھا، اور اگر لائق خلافت اس زمانے میں کوئی مانا جاتا تھا وہ محمد باقر تھا. اتنا علم تھا ان امام کا، اتنے شاگرد ان امام نے بنائے، فقہی اصول ترتیب دیے آپ کے محمد باقر نے. تو امام کی عمر بہت ہو چکی تھی. وقت کے حاکم نے امام کو کمتر دکھانے کے لیے کہا کہ آپ بھی 2-3 تیر مار دیں. امام نے کہا دیکھو ہماری عمر بہت ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں اس کام سے دور رکھو. کہا نہیں نہیں آپ ماریے. تو کہتے ہیں امام نے 3 تیر مارے. پہلا تیر بھی نشانے پہ لگا اور باقی جو 2 تیر تھے وہ ان پہلے والے تیروں کو چیرتے ہوئے اسی تیر کو لگے. تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ آپ کیا ایکسرسائز کرتے ہیں کہ آپ اتنا ایگزیکٹ نشانے پر تیر مار رہے ہیں؟ امام نے فرمایا جوانی میں کبھی کبھی 2 تیر چلائے تھے، ابھی بھی مجھے یاد تھا، لہذا میں نے 3 تیر کیا کر دیے؟ مار دیے. یعنی علم کے میدان میں یہ آل رسول سے نہیں جیت پاتے تھے، شجاعت کے میدان میں نہیں جیت پاتے تھے. کہ جب فقیر آتے تھے ہارون کے دربار میں خیرات مانگنے تو ہارون ان کو 15 درہم دیتا تھا، 10 درہم دیتا تھا. اور یہی فقیر جب موسیٰ کاظم کے پاس آتے تھے، چھٹے امام حضرت جعفر صادق کے فرزند کے پاس آتے تھے، تو آپ کے امام موسیٰ کاظم 150 درہم فقیر کو دیتے تھے. کہ اتنا زیادہ کیوں؟ یعنی اس زمانے میں 650 گرام سونا بنتا ہے، 150 درہم دیتے تھے فقیر کو. مطلب اتنا اسے نواز دیتے تھے کہ دوبارہ اس کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے کہ جائیں پیسوں سے جا کے دکان کھول، جائیں پیسوں سے جا کے فلاں کام کر. یہ آپ کے مطلب وجود معصومین ان کو کھٹکتا تھا. کہ جس طرح آج ساری مسلم حکومتوں میں استعمار کو اگر کوئی حکومت کھٹکتی ہے وہ علی کے ماننے والوں کی ہے. کہتے ہمیں کسی سے مسئلہ نہیں. یہ لوگ بڑے عجیب ہیں، مطلب یہ ایسے کام کرتے ہیں کہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بناتے ہیں. لبنان کے شیعہ، یمن کے شیعہ اسرائیل کے مقابلے میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی نہیں کھڑا ہوتا. یہ کیا بنا رہے ہیں؟ رول ماڈل بنا رہے ہیں. آج اکابر امت کہہ رہے ہیں کہ واقعاً استعماری طاقتوں کے مقابلے میں، کیونکہ یہ روش کس کی؟ امام حسین کی روش ہے. ایک مسلمانوں کا وہ طبقہ جو ہمیشہ اقتدار کے ساتھ رہا، جہاں انہوں نے طاقت دیکھی، جہاں انہوں نے پاور دیکھا، جہاں انہوں نے سپر پاورز دیکھے، یہ انہی کے بہاؤ میں بہنے لگے. امت کا ایک طبقہ وہ تھا جو بہاؤ کے خلاف چلتا تھا. کہ کچھ وہ تھے جو ظالموں کے ساتھ چل رہے تھے، فاسقوں کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن کچھ وہ تھے جو ظلم کے خلاف. یعنی آل رسول نے ہمیشہ فاسقوں کا مقابلہ کیا، ہمیشہ حاکموں کا مقابلہ کیا، ہمیشہ صحیح کو صحیح بولا، غلط کو غلط بولا. کہ ایک رائٹر ہے، انگلش رائٹر ہے مائیکل ہو، اس کی کتاب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر.
انگریز رائٹر ہے, اس کی ٹرانسلیشن بھی مختلف زبانوں میں ہو چکی ہے, اور کی کتاب بڑی مشہور اور معروف ہے, اور بڑی دقیق اس نے تحقیق کی ہے اس کتاب میں. کتاب کا نام امر بالمعروف نہی عن المنکر. انگریز لکھنے والا, واشنگٹن کا بندہ ہے. اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا لکھی کتاب؟ کہتا ہے میں واشنگٹن کی میٹرو میں سفر کر رہا تھا, اور اس میٹرو میں ایک شرابی بندے نے ایک خاتون پہ اٹیک کیا, ہاتھ میں اس کے چاقو تھا, اور اٹیک کر کے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کی, اور جتنے لوگ اس میٹرو میں تھے ایک بندے نے بھی نہیں بچایا, سارے دیکھ رہے تھے. مطلب کوئی بھی آگے نہیں بڑھا کہ اس خاتون کی عزت کو بچائے. کہتا اس وقت میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اتنے ادیان, اتنے دین آئے کہ ہم کرسچن ہیں, کیا کسی نبی نے, کسی پروفٹ نے, کسی گاڈ نے یہ تربیت نہیں دی کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو برائی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, اگر کسی پہ جاتی دیکھ